ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ خواتین یہ کھڑی ہوتی ہیں. برکت مارکیٹ ہے جو گارڈن ٹاؤن میں ہے, اور گارڈن ٹاؤن سے تھوڑا آگے آ جائیں برکت مارکیٹ سے جناح والی سائڈ پہ, یہ سارا جو ٹریک ہے یہاں پہ ساری رات خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. اور کتنے بے حس ماں باپ وہ ہوں گے کہ اپنی بچیوں کو وہ یہاں پہ ملازمت کے لیے بھیجتے ہیں, پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, تو ان کا کم سے کم ان کی خبر تو رکھیں. یہ جو خواتین ہیں یہ سر عام کھڑی ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید شہباز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سین شین. ناظرین, سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی تمام نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. ناظرین, لاہور میں فحاشی کے حوالے سے آلریڈی میں 2 پروگرام کر چکا ہوں. آج میرا تیسرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں آپ کو دکھا سکوں کہ لاہور میں سر عام کس طرح سے یہ دھندا چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے. ان کو پکڑنے والے جو ہیں وہ جو پولیس اہلکار ہیں, جو پولیس ہے لاہور کی, وہ ان کو کیوں نہیں پکڑتی, یا پھر یہ فحاشی کا دھندا جو ہے وہ کیوں ختم نہیں ہو رہا. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جب ہم یہ خواتین جو لاہور کی سڑکوں میں کھڑی ہوتی ہیں ساری رات, ان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ خواتین یہ کھڑی ہوتی ہیں. برکت مارکیٹ ہے جو گارڈن ٹاؤن میں ہے, اور گارڈن ٹاؤن سے تھوڑا آگے آ جائیں برکت مارکیٹ سے جناح والی سائڈ پہ, یہ سارا جو ٹریک ہے یہاں پہ ساری رات خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. اور ان کے ساتھ ان کی سائڈوں پہ جو ہے وہ پولیس والے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں گھوم رہے ہوتے ہیں. اور گلبرگ میں یہ کام بہت چلتا ہے, وہاں پہ سر عام خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے گاہک جو ہیں وہ آتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, کھڑے ہو کے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ان کو لے کے جاتے ہیں, اور یہ کام سر عام جاری ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, اور آج تک رک بھی نہیں سکا. اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج. ناظرین, جب ہم ایسی خواتین کو پکڑنے جاتے ہیں یا پروگرام کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب وہ کیمرہ دیکھتی ہیں, ہمارا کیمرہ دیکھتے ساتھ ہی وہ اپنے فیس جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ آلریڈی انہوں نے ماسک وغیرہ پہنا ہوتا ہے اور وہ فیس چھپایا ہوتا ہے انہوں نے اپنا. تو جب کیمرہ وغیرہ دیکھتی ہیں تو بھاگتی ہیں. اور کچھ خواتین کو ہم نے پکڑا بھی ہے. ہم جب پکڑتے ہیں, جب ان کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں, آپریشن کے لیے جاتے ہیں, تو ہم لوگ جب ان کو پکڑ لیتے ہیں تو جب ہمارے پاس ہم لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم سے منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری شکل نہ دکھائیں, ہماری آواز نہ سنائیں, ہمیں بتائیں, ہم سے بات کریں, خود سے بات کریں, ریکارڈ نہ کریں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ باہر سے آئی ہوتی ہیں. باہر سے مراد دوسرے شہروں سے آئی ہوتی ہیں. کچھ خواتین یہاں پہ ملازمت کے لیے آئی ہوتی ہیں, کچھ خواتین نوجوان جو لڑکیاں ہیں وہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئی ہوتی ہیں, کیونکہ ماں باپ بیچارے جو معصوم ماں باپ ہیں, شریف ماں باپ ہیں, وہ ان بچیوں کو لاہور جیسے بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں یا ملازمت کے لیے بھیجتے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی یا بچہ جو ہے یہاں پر پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن رہا ہے یا پھر بہت اچھی جاب کر رہا ہے. لیکن بیشتر ان میں سے, میں سب لوگوں کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں, ان میں سے بیشتر جو لڑکے لڑکیاں ہیں, خاص طور پہ لڑکیوں کی بات ہم آج کریں, جسم فروشی کی جو لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, وہ ان میں سے بیشتر خواتین رات کو یہ کام کرتی ہیں, اور وہ منہ اپنا اس لیے چھپا رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کے پیچھے گھر والوں کو پتہ نہ چلے. اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ سڑکوں پہ کھڑی ہو کر یہ دھندا کرنے والی جو خواتین ہیں وہ کسی کی ماں, بیٹی, بہن ہوتی ہیں, اور انہیں اس چیز کا خوف تو ہوتا ہے کہ وہ گھر سے کس کام کے لیے نکلی ہوئی ہیں اور یہاں پہ وہ کیا کام کر رہی ہیں. تو اس میں ماں باپ کی نااہلی بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ کتنے بے حس ہو گئے ہیں ماں باپ, کتنے بے حس ماں باپ وہ ہوں گے کہ اپنی بچیوں کو وہ یہاں پہ ملازمت کے لیے بھیجتے ہیں, پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, تو ان کا کم سے کم ان کی خبر تو رکھیں کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں. ان کا چیک اینڈ بیلنس تو رکھیں, ان کے ساتھ رابطے میں تو رہیں, یا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق تو بنائیں کہ وہ کسی غلط راستے سے چلنے سے پہلے وہ اپنی ہر بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں. تو اگر وہ یہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں, پہلے تو ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ یہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں اور اپنی والدین کی عزت جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں, ان کا اعتماد جو ہے وہ توڑ رہی ہیں. اور دوسرا, والدین کی طرف سے والدین کو بھی اس چیز کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ان کی جوان جو بیٹیاں ہیں جن کو یہاں پہ پڑھنے کے لیے, جاب کے لیے بھیج رہے ہیں, ان کا دھیان بھی تو رکھنا ہے نا. مطلب ان کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی تو تھوڑی سی لینی ہے, ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے, ان سے باتوں میں ساری باتیں ان سے پوچھنی ہے. ظاہری بات ہے کہ ان کو یہاں پہ کسی غلط راستے پہ چلنے کے لیے تو نہیں چھوڑ دینا نا, کیونکہ جو خواتین, جو بیٹیاں, بہنیں, جو نوجوان لڑکیاں یہاں پہ یہ دھندا کر رہی ہیں وہ کوئی اچھا راستہ تو نہیں ہے, غلط راستہ ہے. یہ جو خواتین دھندا کر رہی ہوتی ہیں نا, یہ ساری خواتین اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ان میں سے ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کو اغوا کیا جاتا ہے, جن کو اغوا کر کے اور اس کے بعد دوسرے شہروں میں لا کے یہ دھندا ان سے کروایا جاتا ہے. اور کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھروں سے, آپ نے سنا ہوگا ڈیلی کتنی لڑکیاں بھاگتی ہیں پسند کی شادی کرنے کے لیے, تو وہ گھروں سے بھاگ جاتی ہیں لڑکیاں, اور جو لڑکے ہیں جو ان کو بھگاتے ہیں وہ 2-3-4 دن کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں کھڑا کر جاتے ہیں. میں کرائم رپورٹر ہوں, ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ جی فلاں لڑکی داتا دربار پہ کھڑی, وہاں سے ملی ہے جی.
کوئی اغوا کر کے لے گیا تھا اور وہاں پہ کھڑے کر گیا، یا پھر بھاگ کے آئی تھی اور لڑکا اسے وہاں پہ چھوڑ کے اور خود فرار ہو گیا 2-3-4 دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد۔ تو وہ جو خواتین گھر سے بھاگی ہوتی ہیں وہ تو ڈر کے مارے گھر نہیں جاتی کہ وہ کیا منہ دکھائیں گی، یا آج کل آپ کو پتہ ہے جو اس طرح کا معاملہ جو ہوتے ہیں اس میں ایسی خواتین کو مار بھی دیا جاتا ہے، تو اس خوف سے بھی وہ گھر نہیں جاتی ہیں، ان کو چھت چاہیے ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ایک دوسرے شہر میں آئی ہیں تو وہاں پہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور ایسی جگہوں پہ بس اڈے ہو گئے، ریلوے اسٹیشن ہو گئے اور رش والی ایسی جگہیں جتنی بھی ہیں، سٹاپس ہو گئے، بس سٹاپس وغیرہ، وہاں پہ وہ جو یہ دھندا کروانے والے ہوتے ہیں خواتین سے، وہ بھی انہی جگہوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو لڑکیاں ہیں جو گھروں سے بھاگی ہوتی ہیں انہی جگہوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو ان کو تجربہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو لڑکی اتنی دیر سے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، یا اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ پھر انہیں ورگلا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ جو لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں ان کے والدین سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا خوف پیدا نہ کریں، کیونکہ بچیوں سے آپ فرینڈشپ کریں، ان سے اچھا جو ہے وہ اپنا رشتہ بنائیں، تاکہ ان کو اگر کوئی پسند بھی ہے تو وہ آپ سے شیئر کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے خوف سے غلط راستے پہ چل پڑے۔ یہ جو خواتین ہیں یہ جو دھندا کرتی ہیں ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، اور یہ کس طرح سے سرے عام سڑکوں پہ کھڑی ہو کے اور اپنے گاہکوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، وہاں سے جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آج آپ کو میں فوٹیج بھی میں نے بنائی ہے ساری خود، وہ میں آپ کے ساتھ آپ اسکرین پہ چلتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں پولیس اہلکار جو ہیں جو اس ایریا کے جس ایریا میں یہ کھڑی ہوتی ہیں اس ایریا کے کچھ پولیس اہلکار اپنی بائکس پہ دو بیٹھ کے وہ وہیں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں بات خود سے کر نہیں رہا ہوں، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہیں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے نوجوان جو لڑکے ہیں جو ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ان خواتین کے پاس بات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اوپر سے پولیس والے آ جاتے ہیں، وہ لڑکے کو بلاتے ہیں، ہاں بھائی کی کر رہے تھے، اس سے پوچھتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے، پاکستان ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پولیس سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم یہ لڑکی کو چھیڑ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے ان کو، کیونکہ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو گاہک لڑکیوں کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں نا، وہ ان کو بھی حصہ دے کے جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ انہیں روک لیتے ہیں وہاں پہ اور ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، ان کو لڑکے کو گھیر لیتے ہیں اور اس سے پیسے بٹورنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ مجھے یہاں پہ اور بھی یاد آ گیا، میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے ہیں، ان کے آفس میں نا آفس بوائے تھا ایک لڑکا، ابھی وہ نہیں ہے، وہ ایک دن یہ برکت مارکیٹ والی سائڈ پہ گیا، واپسی پہ آتے آتے وہ انہیں خواتین کے پاس کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ روڈوں میں کھڑی ہوتی ہیں، سڑکوں پہ اسی طرح سے لوگ آتے جاتے ان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کھڑا ہو کے بات کرنے لگ گیا۔ 1 منٹ کے بعد بائک آتی ہے پولیس والوں کی، اور وہ اسے سائڈ پہ لے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کی گل کر رہے ہیں، وہ گھبرا گیا، اس کی پاکٹ میں نا کوئی 4000 کچھ پیسے تھے، 4500-600 روپیہ، اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں، اس نے کہا، پہلے تو اس نے کہا کہ میرے نہیں ہیں کیونکہ وہ آفس کے تھے، تو وہ خیر اسے ڈراتے ہیں کہ تمہاری FIR ہوگی، تمہارے خلاف پرچہ ہوگا، ہم تمہیں لے کے جائیں گے، تم یہاں پہ لڑکیوں کو تنگ کر رہے تھے کھڑے ہو کے، اور وہ خواتین کون سی تھیں، وہ والی جو خود دعوت گناہ دینے کے لیے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کو کوئی نہیں منع کرتا، اور آتے جاتے جو ان کے پاس گاہک ہیں، جو نئے بندے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو پکڑ کے اس سے بات کرنی ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ بیچارہ 4500 روپیہ جو اس کی پاکٹ میں تھا وہ ان کو دے کے جان چھڑوا کے آفس پہنچا، اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں اس آفس میں بیٹھا ہوا تھا تب جب وہ لڑکا آیا۔ اس طرح سے یہ جو خواتین ہیں یہ سر عام کھڑی ہوتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو وہ سر عام یہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو۔ تو میں پولیس کے سربراہ جو ہیں IG پنجاب سے، مجھے یہ سارے پولیس والے غلط نہیں ہیں، لیکن اگر یہ سر عام یہاں پہ دھندا چل رہا ہے تو ظاہری بات ہے، میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں ساتھ کہ ملوث تو ہوتے ہیں نا پولیس اہلکار، تو ایسے پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دھندا چل رہا ہے سر عام، یہ صرف مجھے نہیں پتا، آپ دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی کافی لوگوں کو پتا ہوگا، لاہور کے رہنے والے جو ہیں، لاہور میں جو آتے بھی ہیں، کیونکہ یہ تو سر عام کام چل رہا ہے، تو یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ہم کو یورپ میں نہیں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جہاں پہ سر عام یہ کام چل رہا ہو، تو شرم آنی چاہیے ایسا دھندا کرنے والوں کو، کروانے والوں کو۔ اور بچوں، جو نوجوان بچے ہیں، جو نوجوان خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو یہاں پہ آتے ہیں لاہور میں کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے،
تو اپنے والدین کا اعتماد بالکل مت توڑیں. اور جو وہ نوجوان جو ان خواتین کو لے کے جانے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ باہر کیا گل کھلا رہا ہے. تو ناظرین، آپ نے فوٹیج میں بھی سارا کچھ دیکھ لیا اور سارا کچھ میں نے آپ کو بتا بھی دیا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اتنا بڑا گناہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. میں تو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.